السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ درسوں میں ہم نے معلوم کیا کہ فقہ اسماء حسنی اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم نے معلوم کیا کہ اللہ کے اسماء کو حسنی کیوں کہا گیا۔ اس کے بعد ہم نے معلوم کیا کہ اسماء حسنی کے تعلق سے جو حدیث ہے ان للہ 99 اسما، اس حدیث کے پہلے ٹکڑے پر ہم نے بات کیا۔ اب آج کے اس درس میں ہم بات کریں گے دوسرے ٹکڑے پر۔ وہ کیا ہے کہ من احصاہا، اس کے معنی کیا ہیں؟ من احصاہا اس کے کیا معنی ہیں، اس کی کیا تشریح ہے؟ تو اس کے متعلق بھی ہمیں معلوم کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ حدیث میں جو بیان کیا گیا کہ جو آدمی ان 90 پر 9 ناموں کو یاد کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو یاد کرنے سے کیا مراد ہے؟ احصا قرآن مجید میں یا حدیث میں کن کن معنوں پر آیا ہے اور اس کا اصل معنی کیا ہوگا، اس پر جو ہے ہمیں مطمئن ہونے کے لیے اس کا معنی جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو سب سے پہلا معنی احصاء جو لیا گیا ہے احصاہا سے، یہ ہے کہ اپنے رب کو ان ناموں سے پکارنا اور ان ناموں سے اس کی تعریف کرنا، یہ مراد ہے احصاہا سے۔ جیسا کہ اللہ احصا کو یاد کرنے کے معنی میں استعمال کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احصا کل شیء عددا۔ امام خطابی نے دوسری روایت سے اس معنی کا استدلال کیا کہ من حفظہا دخل الجنہ، اس میں حفظ کا ذکر ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بخاری وغیرہ نے اور دیگر محققین نے یہ کہا ہے کہ اس کے معنی ہیں ان کو یاد کر لیا۔ من احصاہا کیا معنی ہے؟ ان کو جو یاد کیا، یہی ظاہر ہے نص سے۔ ابن الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب بعض طرق سے من حفظہا ثابت ہے تو ہم اس سے مراد یہ لیں گے کہ من احصاہا سے مراد یہ ہوگا کہ جو گنا۔ ایک روایت میں جو من احصا ہے اس کے معنی ہوگا گننا، جو گنا، اور دوسری روایت میں جو من حفظہا کا ذکر ہے اس سے مراد ہوا یاد ہونے تک گنا، دونوں کو ملا کر یاد ہونے تک گنا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ امام ابن جوزی کے قول کی تردید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کو یاد کرنے سے مراد حفظ کرنا نہیں بلکہ معنوی اعتبار سے یاد رکھنا ہے۔ امام مسیلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ احصاء سے مراد صرف گننا نہیں، کیونکہ فاجر بھی گن سکتا ہے، گنہگار آدمی ہے وہ بھی گن سکتا ہے۔ تو صرف گننا ہی نہیں بلکہ اس کے معنی ہیں ان کو جاننا، ان کا علم رکھنا۔ ابو نعیم اصبہانی فرماتے ہیں اور ابن عطیہ، ان سب کا یہی کہنا ہے کہ اس کے معنی ہیں جاننا، معنی معلوم کرنا، صرف گن لینے سے کام نہیں چلے گا۔ یہ ہوا پہلا معنی، یعنی گننا ایک اعتبار سے۔ دوسرا معنی ہے من احصاہا کے دوسرے معنی یہ ہیں کہ احصاء بمعنی نبھانا، حق ادا کرنا۔ جیسا کہ قرآن کی ایک آیت ہے علم ان لن تحصوہ، کہ وہ جان لیا، اللہ تعالیٰ جان لیا کہ تم نہیں نبھا سکتے۔ اسی طرح آپ ایک حدیث میں فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ استقیموا ولن تحصوا، استقامت اختیار کرو حالانکہ استقامت اختیار کرنا بہت مشکل کام ہے۔ تو اس طرح من احصاہا کا دوسرا معنی یہ ہوگا کہ اسماء حسنی کو معلوم کرے، ان پر توجہ دے، ان کے معنی معلوم کرے، اس کے مطابق عمل کرے، اس سے کیا واجب ہوتا ہے وہ اپنے اوپر واجب کرے۔ مثلا جب یا رحمان یا رحیم کہے
تو رحمت اس کے ذہن میں ہو کہ اس کی صفت ہے رحمت، اس کا رد عمل یہ ہوگا کہ وہ کبھی اللہ کی مغفرت سے مایوس نہیں ہوگا، بلکہ ہمیشہ اس کی رحمت کا، اس کی مغفرت کا امیدوار ہوگا۔ اسی طرح جب السمیع البصیر کہے گا تو یہ محسوس کرے کہ وہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اس سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے، سرًا علانیتاً اس سے ڈرنا چاہیے۔ سب کو یہ یقین ہو کہ وہ ہر حال میں مراقبہ کر رہا ہے۔ جب رازق کہے تو یہ یقین ہو کہ وہ رزق کی ذمہ داری لے رکھا ہے، وہ کسی بھی حالت میں رزق ہمارے تک پہنچا کے رہے گا، اس پر یقین کرے اور یہ ذہن میں رکھے کہ اس کے علاوہ کوئی رازق نہیں ہے۔ ابو عمر تلمنکی فرماتے ہیں کہ اسماء و صفات کے معنی کو سمجھنا ضروری ہے، اس میں جو حقائق ہیں ان کو معلوم کرنا ضروری ہے۔ جو ان چیزوں کو معلوم نہیں کرتا وہ اسماء کو جان ہی نہیں سکتا، اور ان اسماء سے جو مستفید ہونا ہے ویسا مستفید نہیں ہو سکتا۔ یہ ہوا دوسرا معنی، نبھانا یا حق ادا کرنا۔ تیسرا معنی یہ بتاتے ہیں کہ من احصاہا کے تیسرے معنی یہ ہیں کہ احصاءن کے معنی ہیں عقل اور معرفت، جیسا کہ عرب میں کہا جاتا ہے فلان ذو حصاتن، یعنی فلاں آدمی عقل اور معرفت والا ہے۔ اس طرح من احصاہا کا معنی یہ ہوگا کہ جو ان اسماء کو جانا، ان کے معنی کو سمجھا، ان پر ایمان لایا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ چوتھا معنی یہ پیش کرتے ہیں بعض لوگ کہ اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ بندہ قرآن پڑھنا شروع کرے، ان میں خود بخود یہ تمام اسماء آ جائیں گے۔ تو اس طرح حدیث میں قرآن کو یاد کرنے کی بات کہی گئی ہے، حالانکہ یہ بات محل نظر ہے، اس لیے کہ 90 پر 9 ناموں میں بعض نام حدیث میں موجود ہیں، قرآن میں 90 پر 9 ناموں کا ذکر نہیں ہے، لہذا وہ قرآن کو صرف یاد کرے گا تو یہ معنی صحیح نہیں لگتا ہر اعتبار سے۔ لیکن اوپر کے 3 معنی، ان میں بھی معنی یہی صحیح ہے کہ ان کے معنی کو جاننا، اس کے مطلب کو سمجھنا اور ان کے مطابق عمل کرنا، ان ناموں کو معلوم کرنے کے بعد کیا واجب ہوتا ہے ہمارے اوپر، اس پر جو ہے عمل کرنا، یہ اصل معنی ہے۔